میرا ایک فوتگی والے گھر جانا ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا بہت ہی زیادہ رو رہا ہے۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ جو فوت ہوئی ہیں وہ رونے والے کی والدہ تھیں۔ میں ہکا بکا ہو کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ بھرپور جوانی کے وقت اتنا بے رحم دکھ اس نوجوان کو آدھا کر دے گا۔ مجھ سے اس کا رونا دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی چیخیں لگتا تھا کہ قیامت لے آئیں گی۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا۔ اچانک ایک بھائی صاحب آگے آئے اور اس سے کھانے کا مینیو پوچھتے ہیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس حالت میں وہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ اس سے تو صحیح سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ ان لوگوں کے کھانے کی بات کر رہے تھے جنہوں نے گھر افسوس کرنے آنا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ آخر چل کیا رہا ہے؟ ان کے گھر کوئی شادی یا کوئی سالگرہ کا فنکشن تو نہیں ہے، بلکہ ایک لڑکے کی جنت اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ بجائے اس چیز کے کہ ہم اس کا حوصلہ بنیں، اس گھر کے دکھ میں شریک ہو جائیں، الٹا وہ لوگ ہماری گندی اور کبھی نہ مٹنے والی بھوک کا بندوبست کرنے میں لگ گئے ہیں۔ کیا ہم اس قدر بے حس اور گھٹیا قوم ہیں کہ میت والے گھر بھی کھانا پینا نہیں چھوڑتے؟ اور پھر جنازے کے بعد گھنونا کھیل شروع ہوا، ایک ایسا کھیل جسے دیکھ کے کسی غیرت مند کو موت آ جائے مگر ہمیں نہیں آتی۔ وہ لڑکا جس کی دنیا لٹ گئی، برباد ہو گئی، ہاں وہی لڑکا روتی آنکھوں کے ساتھ ان بھوکی اور ننگی زندہ لاشوں جن کی عقلوں پہ ماتم کرنا چاہیے ان کو کھانا دے رہا ہے۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیوں یہ غیرت سے مر نہیں جاتے؟ پھر میرے کانوں نے سنا کہ ایک آدمی نے اسی لڑکے کو آواز دی اور کہنے لگا کہ بھائی یہ پلیٹ میں لیگ پیس ڈال کے لانا۔ اف میرے خدایا، یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے؟ ایسے لوگ دنیا میں آئے ہی کیوں ہیں؟ یہ مر کیوں نہیں جاتے؟ شرم نہیں آتی؟ اسی سے لیگ پیس مانگتے ہیں جس کی ماں مر چکی ہے، بجائے اس کے کہ تمہارا ہاتھ اس کے کندھے پر ہو اور حوصلہ دے رہا ہو۔ تمہارا ہاتھ لیگ پیس کو پکڑ رہا ہے۔ مجھے کسی دانا آدمی کا قول یاد آ گیا کہ سب سے غلیظ ترین کھانا وہ ہے جو ہم میت والے گھر سے کھاتے ہیں۔ ہمیں ترس یا رحم نہیں آتا یہ دیکھ کے بھی کہ لوگ روتے ہوئے کھانا بانٹ رہے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو میت والے گھر سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں دیا، ہمیں کھانا نہیں پوچھا کسی نے۔ یہی گھٹیا لوگ کھا کھا کے پھر گندی ڈکاریں مارتے ہیں اور اسی میت والے گھر ہنستے بھی ہیں۔ تمیز تہذیب کی سبھی حدیں ان لوگوں نے پار کی ہوتی ہیں۔ ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، انہیں مطلب ہے تو بس لیگ پیس سے مطلب۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے واسطے میت والے گھر کا حوصلہ بنے، ان کا سہارا بنے، ان کے غم میں شریک ہوں۔ رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا کر ان کے افسوس میں شامل ہوں، لیکن یہ کیا کہ آپ وہاں کھانے میں لگے ہوئے ہیں؟ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔